2006 نواز شریف اور بینظیر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا نام تھا میثاق جمہوریت، چارٹر آف ڈیموکریسی۔ ڈیموکریٹک لوگوں کی اتنی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ان کو دشمنی کی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں وہ اس کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آئین کے بعد سب سے خوبصورت دستاویز چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں ایک شک یہ بھی تھی ایک آئینی عدالت بنائی جائے گی۔ ہماری جو جوڈیشری ہے اس نے ہمیشہ طاقتوروں کی خوشنودی کے لیے غلط اور نیگیٹو رول ادا کیا ہے۔ غیر آئینی اقدام ہوئے، آئین کو توڑا جاتا رہا، صرف ہماری سپریم جوڈیشری نے ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا ہے۔ ہماری عدالتیں سیاسی مقدمات کو فوری طور پہ لیتی ہیں، جبکہ عام جو غریب آدمی ہے، دیگر مسئلے مسائل والے لوگ ہیں، ان کے کیسز برسوں گزر جاتے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے تحت ایک سوچ ابھری تھی کہ کیوں نہ سپریم جوڈیشری کی مطابقت میں ایک آئینی عدالت تشکیل دی جائے جو آئینی معاملات ان کو دیکھے، تاکہ باقی جو ججز ہیں وہ ان کے کاموں کو نمٹائیں۔ غلط بات نہیں تھی، یہ تو ایک ایسی ضرورت تھی جو پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی، تاکہ ایک توازن قائم ہو جائے۔ ہمارے ججز پرائرٹی کیونکہ سیاسی معاملات کو دیتے ہیں یا آئینی معاملات جو ہے ہیڈ لائن بھی بنتی ہیں، سرخیاں بنتی ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ باقی کیسز دبے رہ جاتے ہیں۔ اب آج کے حالات میں جو صورتحال خراب بنی ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہماری سپریم جوڈیشری ہے، اس نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں جن کا آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہماری سپریم جوڈیشری کی ہسٹری بڑی ہی افسوسناک رہی ہے۔ ان لوگوں نے مارشل لاؤں کو جو آئین کو توڑتے ہوئے لگائے جاتے تھے تحفظ دیا، حالانکہ اصولی طور پہ جو سپریم جوڈیشری یا ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں یہ آئین کے کسٹوڈین ہیں، محافظ ہیں۔ ان کا کام ہے کہ آئین کی کہیں معمولی بھی خلاف ورزی ہو تو یہ سدے باب کریں۔ آئین کو توڑنے کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ڈکٹیٹروں نے اگر یہ کہا کہ ہم آئین میں اپنی مرضی کی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے تمام ججز بھی بیٹھ جائیں چیف جسٹس کی سربراہی میں، ان کو بھی حق نہیں ہے کہ آئین کے کسی ایک نقطے کو بھی تبدیل کر سکے، ان کی اتھارٹی نہیں ہے۔ جس ادارے کے اپنے پاس یہ آئین کو امینڈ کرنے کی اتھارٹی نہیں تھی، اس ادارے نے اندھے کی ریوڑیاں بانٹنے کی طرح ڈکٹیٹروں کو یہ اتھارٹی بخشی کہ آپ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی مدت تک رہ سکتے ہیں۔ کھلواڑ کیا جاتا رہا۔ تو ابھی بھی ان کے کچھ فیصلے ایسے آئے کہ جن کا آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، سیاسی مفادات کی بات تھی۔ جو 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس میں ایک پارٹی کو نشان بھی نہیں تھا، اس پارٹی نے کسی اور نشان کے تحت الیکشن لڑے۔ جو ریلیف مانگنے نہیں گئی تھی ان کو ریلیف دیا گیا، مطلب کہ وہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کا آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے حکومت کو یہ محسوس ہو گیا کہ جو ابھی ایسے کر رہے ہیں کل کو یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے جب یہ چیف جائیں گے۔ اس تناظر میں یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ افراد یہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو چیف جسٹس بنائے رکھنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اسی مفادات کے تابع نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے قومی مفاد میں اور جمہوریت اور آئین کے مفاد میں دیکھا جانا چاہیے۔ آئین میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو معلوم ہے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اس وقت اس گورنمنٹ کے پاس کچھ نشستوں کی کمی ہے، یا جیسے سینٹ ہے ادھر بھی ان کے پاس اتنی میجارٹی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فارورڈ بلاک یا کسی اور طریقے سے وہ پوری کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو کھینچنے کی بجائے یا ان کو توڑنے کی بجائے یا اس طرح کی کاوش نہ کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان ظاہر ایک سیاست دان ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ قائل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ اگر امینڈمنٹ اسے کروانی ہے تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی لازم ہے۔ یہ جو شوٹر بے مہار ہماری سپریم جوڈیشری تھی اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ جمہوریت میں منتخب سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک طرف پورے 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہوں اور ایک طرف 17 ججز بیٹھے ہوں۔ 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو کان سے پکڑ کے باہر پھینک دے، کہیں تم نے چونکہ سرداری کے خلاف لیٹر بھی لکھا تو لہذا ہم تمہیں ذات عظمیٰ سے ہٹاتے ہیں۔ ایک قسم کی جوڈیشل مارشل لا یا ایک ڈکٹیٹرشپ ہوگی کہ غیر منتخب لوگ جو پبلک سروینٹ ہیں وہ پبلک کے ریپریزنٹیٹیو یا نمائندوں کو یا قیادت کو ناکو چنے چبا رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اب جتنی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، ویسٹ کی جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں، آپ ان میں دیکھ رہے ہیں، ان میں بھی امریکہ جیسے ملک میں بھی جو تقرریاں ہوتی ہیں وہ منتخب ادارے سے منظوری لینا لازم ہوتی ہے۔ امریکہ میں بڑے سے بڑے عہدوں کے لیے بھی جو وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور سینٹ کی کمیٹی یا سینٹ
کی اپروول دیتی ہے تو وہ ہوتی ہے. جو عوام کے نمائندے یا منتخب قیادت ہے یہ اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی زور زبردستی کو یا ڈکٹیٹرشپ کو یا منوپلی کو ختم کروانے کے لیے ادارے کو مستحکم بنائے اور اس کو ڈیموکریسی اور آئین اور جمہوریت کے اس کو انڈر ہونا چاہیے، باغ نہیں ہونا چاہیے.